تو عمران مجھے کہتا ہے کہ آج میں نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے کہ جارج بش جیت جائے. تو میں نے کہا آپ کا کیا لگتا ہے, آپ کو کیا؟ کہتے نہیں تمہیں نہیں پتہ. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتہ, تو مجھے بتاؤ. تو اسی طرح وہ گفتگو ہوتی تھی. تو مجھے کہتا ہے, میں نے کہا بتائیں. کہتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو بشز ہیں, دا بشز فیملی, وہ روتھ چائلڈس کے جو بڑی پاورفل فیملی ہے ویسٹ میں یہودی, وہ اس کے بڑے کلوز ہیں. دا بشز اینڈ دا روتھ چائلڈز آر ویری کلوز. اور میں نے کہا پھر؟ تو کہتے ہیں دا روتھ چائلڈز آر ریلیٹڈ ٹو جمائمہ. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے دیٹ از ہاؤ آئی ہیو ایکسیس ٹو دا وائٹ ہاؤس. تو وہ پہلی دفعہ نے مجھے, میں کہا اچھا یہ سوچتا ہے دور تک اپنے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر بابر, ان سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے بانیان میں سے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بعد دوسری اعلیٰ شخصیت یہ تھی, انہی پہ ذمہ داریاں تھیں, اور یہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہیں. اب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کرکٹ میں بھی ان کے ساتھ رہیں, ورلڈ کپ بھی دیکھنے گئے تھے. اس وقت کیا کنوکشن تھی وہ, یعنی جس وقت اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, اگر میں اس کو تشبیہ دوں 92 کے ورلڈ کپ سے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے بابر صاحب؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ انسان, آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح انسان کی کنوکشن ہوتی ہے, اندر سے ایک ایمان ہوتا ہے. جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا 92 کا, تو پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی بڑی بری حالت تھی, اور مطلب دیکھا جائے تو حادثاتی طور پہ پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچا, اور پھر فائنل میں پرفارم کر کے ایک میچ جیت کے ورلڈ کپ جیت گیا. تو میں جب ادھر سے گیا, میں جا رہا تھا, میں نے کہا میں نے دیکھنا ہے یہ ورلڈ کپ. تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے. میرے اندر ایک کنوکشن تھی, میں نے کہا پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے گا. اور پھر بعد میں مجھے عمران نے بتایا کہ وہ بھی یہی کہتا تھا اپنے دوستوں سے کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے, بلکہ اس نے اپنے دوستوں کو تو اور بھی بڑے مشورے دیے کہ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو. میں نے کہا پاکستان جیتے گا. اس کی کوئی جسٹ ریشنل نہیں تھی, اس وقت سامنے نظر نہیں آتی تھی, اور اللہ نے وہ ایک صورت بنائی اور پاکستان جیت گیا. اسی طرح پی ٹی آئی جب 2002 الیکشن کے بعد, جب وہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہ گھنٹوں, اور عمران میری گاڑی میں کہتا تھا میری پوری پارٹی تیری کار میں آ جاتی ہے, ایک کنوکشن تھی کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمارے میسج کو ایکسیپٹ کریں گے, اور لوگ ہمارے جھنڈے کو اپنے ساتھ کریں گے, اور ایک پارٹی ایک بہت بڑی جماعت بنے گی. وہ کنوکشن کی اس وقت کے حالات کے مطابق کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی ریشنل نہیں تھا, لیکن وہ کنوکشن تھی. یہی وہ کنوکشن ہے جو مجھے پچھلے 8-9 سالوں سے اس مشن پہ ہوں, اور فارن فنڈنگ کیس اس کا ایک حصہ ہے کہ میں نے اس پارٹی کو, جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے, اس کو ہم دوبارہ سدھاریں گے, اس کو دوبارہ اس کا کعبہ قبلہ ٹھیک کریں گے, اور دوبارہ اس کو اپنے مقصد پہ لے کے آئیں گے, اور ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے. یہ ایک نئی تاریخ ہم رقم کریں گے سیاست کی, کیونکہ وہ پھر رول ماڈل, اگر ہم کامیاب ہو گئے تو باقی سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائیں گی کہ وہ اس راستے پہ چلیں, کہ وہ اندرونی تبدیلی. یہ وہ کنوکشن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. نہیں وہ چل رہے ہیں, وہ آپ لے کے آگے بیچ میں, کیونکہ یہ تو کافی وہ باتیں ہو رہی ہیں فارن فنڈنگ والا, اس میں آپ نے بہت 3 سنگین الزامات اس میں عائد کیے ہیں کہ جو باہر سے جو آیا اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ہے, اور جو کہ غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے آئے 23 اکاؤنٹس میں جو وہ پیسے آئے سارے, تو وہ کیا ہے, کیا کس مرحلے میں ہے وہ جو 23 اکاؤنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر اکاؤنٹس ہیں؟ جی وہ 23 اکاؤنٹ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ اکاؤنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عمران خان, وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے, وہ اس کے پرنسپل سگنیٹریز تھے. ان میں سے بیشتر اکاؤنٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے ہیں, اس میں ملینز آف ڈالرز آئے ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں, وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے ہیں. اور وہ بھی ایک, دیکھیے میں جب آپ کو کنوکشن کی بات دیتا ہوں تو اس فارن فنڈنگ میں بھی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے 2014 میں مجبور ہو کے ایک کیس کیا. 3 سال میں نے انتظار کیا اختلافات کے بعد کہ عمران خان جو ہے رائے راست پہ آئے گا, لیکن وہ مزید اپنے راستے پہ چلتا رہا. میں نے کیس کیا, اس کے بعد بہت پیشیاں ہوئی, 7 کے قریب انہوں نے ریٹ پٹیشنز کیے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ اکبر ممبر نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں اس کو خفیہ رکھا جائے, کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو جولائی 2018 میں, اب آپ دیکھیے نا, یہ وہ کنوکشن کے ایک میں آپ کو وہ دے رہا ہوں کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیس میں دی ایویڈنس از لوڈڈ اگینسٹ پی ٹی آئی بٹ دا ڈائس از لوڈڈ اگینسٹ اکبر بابر, کیونکہ ہمارے حالات جس طرح ہوتے ہیں. تو جولائی 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پیک کر رہی ہے الیکشن کیمپین, ہمارا سارا نظام الیکشن میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے یہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے, ڈاکومنٹس نہیں دے رہے پی ٹی آئی والے, اپنے بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ.
تو کمیٹی کو اپنے بارہا اصرار پہ ہم نے کہا جی آپ کے پاس اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس، آپ اسٹیٹ بینک کو لکھیں. وہ لیٹر 3 جولائی کو نکل گیا. 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک سے پریزیڈنٹ کو لیٹر چلا گیا. 15 جولائی تک انہوں نے کہا کہ جی آپ تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ جمع کرائیں. وہ اکاؤنٹ جو آئے ہیں وہ آفیشیل سسٹم سے آئے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک سے جنریٹ، اس میں وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب جس طرح یہ ابراج کا، عارف نقوی کا کیس جو چل رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ اس کا قریبی دوست تھا اور کہا جاتا ہے کہ بڑا میجر ڈونر ہے، فنڈر ہے. اب جب اس کی کمپنی، میں نے بلکہ یہ بولا میں نے کہا دیکھو جب یہ اکاؤنٹس آ گئے اور یہ تمام ان کی توجہ الیکشن کی طرف تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک آڈیٹر کے خلاف باقاعدہ شکایتیں کی اور پھر اس آڈیٹر کو تبدیل کیا گیا اور یہ ریٹرن، وہ بڑا آنیسٹ اپرائٹ کریڈیبل آڈیٹر تھا اس کمیٹی کا، ٹھیک ہے. اور جب سے لے کے اب تک کوئی پیش رفت ایسا میجر پروب تو ہوا نہیں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں وہ آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک وہ عمل تھا غیبی کے کسی طرف فوکس تھا، یہ کام اور ایویڈنس جنریٹ ہو گیا. اسی طرح ہم چلے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ. اللہ راستے بنائے گا اور حق اور سچ کی فتح ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا وقت گزر گیا تو اس کا کب تک کی آپ کو امید ہے کہ اس کا ڈیسیجن آ جائے گا؟ کیونکہ اگر آ جاتا ہے تو پاکستان کی سیاست بالکل تبدیل ہو جائے گی. پھر دیکھیں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے، ناکامی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اکتوبر 10 میں فیصلے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے، یعنی تاریخی تاخیری حربے استعمال کی، لکھا ہوا فیصلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت کیوں دی گئی کہ وہ تاخیری حربے استعمال کریں؟ اداروں نے کیوں پاکستان تحریک انصاف و عمران خان کو یہ موقع دیا کہ وہ ابیوز آف لا کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جب آئے گا تو پاکستان کی سیاست ساری کھل جاتی ہے کہ کیا مجبوریاں ہو جاتی ہیں. تو ابھی انہوں نے ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن نے یہ سیٹ کیا کہ 17 اگست 2020 کمیٹی کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ جب تک آپ جو بھی رپورٹ آپ دیں اس کے بعد وہ خود جائزہ لیں گے، خود دونوں فریق کو سنیں گے، خود فیصلہ دیں گے. تو اگر تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور 17 اگست کے بعد الیکشن کمیشن اس میں ہیئرنگز کرتا ہے اور کمیٹی کو رپورٹ کے مطابق دونوں پارٹیوں کو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی تک کمیٹی کے سامنے پی ٹی آئی نے جتنے بھی جو کاغذات جمع کرائے ہیں وہ ہم سے شیئر نہیں کیے گئے. بھئی ہم سے کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ 23 بینک اکاؤنٹ ہم سے نہیں شیئر کیے گئے. وہ ہم نے کہا کہ یہ کمیٹی کی ہیئرنگ پبلک کے ویو میں ہونی چاہیے، کیمرے ہونے چاہیے. کیونکہ اس جماعت کا تو سلوگن ہی کرپشن فری پاکستان رہا ہے اور انصاف ہر شہری کا حق ہے اور اس کی دہلیز سے پہنچایا جائے گا. تو یہاں پہ تو دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے لیکن اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا اور اس میں وہ شواہد کے مطابق چیزیں آگے نہیں بڑھائی جا رہی. یہی تو المیہ ہے، یہی تو ہماری دیکھیں نا، یہی تو ہمارا یہاں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے الیکشن کمیشن پہ ہم نے بھروسہ کیا، آج بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اور اگر مجھے انصاف نہیں ملا میں ہائی کورٹ جاؤں گا، وہاں نہیں ملا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، میں اس کو آخری حد تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ پورا. کیونکہ یہ قرض ہے عوام کا. ہم نے یہ پارٹی جو تھی نا، جب مجھے پتہ چلا کہ میں ایک دھوکے کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، جب میرے سامنے یہ تمام شواہد آئے 2011 میں نے عمران خان کے سامنے لکھ کے دیے کہ آپ کی پارٹی میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، ریئل اسٹیٹ کی میں سب انوالوڈ ہیں، ایلیگل فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی سورسز سے آ رہی ہے، تو میں اپنا وہ حق ادا کروں. لوگ مجھے کہتے ہیں تم نے پارٹی بنائی تھی، تم یہ کام کیوں کریں؟ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. ہم نے اس قوم سے دھوکہ نہیں کرنا تھا، ہم نے اس قوم سے سچ کرنا تھا، سچ بات کرنی تھی، تبدیلی لانی تھی، اور وہ تبدیلی کے ہم بالکل قریب آ چکے تھے. تو یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم اس راستے سے بھٹکے. اور عمران خان المیہ ہمارے سے یہ ہوا کہ ہمارا جو ہائی جیکرز تو آئے، پارٹی کو ہائی جیک کیا، لیکن المیہ یہ تھا کہ ہمارا کپتان ہائی جیکر سے مل گیا. تو وہ اچھا یعنی کہ دہلیز پہ پہنچ گئے لیکن مقصد حل نہیں ہوا. لیکن آپ اس طرح یہ الزامات ہیں آپ کی طرف سے، لیکن جو پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں بولتے ہیں کہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. شاید آپ کی کچھ ڈیمانڈ زیادہ تھیں، آپ کو فیسلٹیٹ نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے آپ عمران خان کے خلاف اور اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں کسی کہنے پہ. اس میں کیا دیکھیں نا، اب 2011 میں تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ پارٹی اب اقتدار میں آنے لگی ہے. تو اگر میری کوئی ذاتی مفادات ہوتے تو جس طرح عمران خان نے کہا کہ تم میرے بعد اس پارٹی میں سب سے زیادہ بااختیار شخص ہو، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھا ان معاملات میں سٹینڈ لینے کا؟ کیونکہ دیکھیں نا، اور اگر کوئی اور ذاتی معاملات ہیں تو عمران کو پتہ ہے. مثلا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 2002 کے الیکشن میں کیا کیا آفرز ہوئی، اور ہم نے
ابھی بھی جو کچھ اس کیس کے دوران اس عمل میں کتنے ایسے بس موقع آئے. آخر میں ایک بات بتا, آپ نے ذکر کیا, تم بات ہو رہی تھی کہ جارج بش کا جو دورہ تھا وہ کیا تھا, تھوڑا سا عمران خان سے گفتگو ہوئی تھی بس, اینڈ اس پہ کرتے ہیں پھر. نہیں وہ میں آپ کو اصل میں ایک وقت تھا نا, میری ایک کرولا گاڑی ہے 1976 کی, تو اللہ بخشے والد صاحب نے وہ مجھے دی تھی, تو اس میں وہ پارٹی کی گاڑی بن گئی, یعنی عمران خان اس میں سارا وقت ہم پھرتے رہتے تھے. تو یہ میرا خیال ہے یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن ہوتا ہے جارج بش کا, تو میں اس کو نومبر 2000 ہاں نومبر 2000, تو وہ مرگلہ روڈ پہ ہم ڈرائیو کرتے, میں اس کو این ڈی او لے جا رہا تھا, کوئی لیکچر وغیرہ ارینج کیا ہوا تھا. تو عمران مجھے کہتا ہے کہ آج میں نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے کہ جارج بش جیت جائے. تو میں نے کہا آپ کا کیا لگتا ہے, آپ کو کیا, کہتے نہیں تمہیں نہیں پتہ. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتہ, تو مجھے بتاؤ. تو اسی طرح وہ گفتگو ہوتی تھی. تو مجھے کہتا ہے, میں نے کہا بتائیں, کہتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو بشز ہیں, بشز فیملی, وہ روتھ چائلڈس کے جو بڑی پاورفل فیملی ہے ویسٹ میں یہودی, وہ اس کے بڑے کلوز ہیں. دا بشز اینڈ دا روتھ چائلڈز آر ویری کلوز. اور میں نے کہا پھر, تو کہتے ہیں دا روتھ چائلڈز آر ریلیٹڈ ٹو جمائمہ. تو میں نے کہا پھر, کہتے ہیں دیٹ از ہاؤ آئی ہیو ایکسیس ٹو دا وائٹ ہاؤس. تو وہ پہلی دفعہ نے مجھے, میں کہا اچھا یہ سوچتا ہے دور تک اپنے لیے. یعنی کہ بہت ہی, یہ آپ نے بتایا کہ جو سوچ تھی وہ جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. لیکن اس کی ایک شواہد یہ ہے نا کہ اس نے جب الیکشن ہوا لنڈن میں میئر کا, تو اس کو تو صادق جو تھے اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی. وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا, وہ غریب فیملی سے آیا, وہ ورکر تھا, وہ بڑا ہوا, وہ میئر, تو تمام جو میرٹ تھا وہ تو صادق کا تھا. اس نے وہ جو گولڈ سمتھ ہے اس کی سپورٹ کی. تو کیوں کی؟ تو وہ پاور پلے ہے نا, وہ اپنے پاور کے یہ تار دیکھتا تھا کہ کہاں سے اسٹریٹجک مجھے سپورٹ مل سکتی ہے. یعنی کہ بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں, جو ان کی خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, وہ ان کو مل جایا کرتی ہے. بس اب دعا ہماری بھی یہی ہے کہ اقتدار میں تو آ گئے, جو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست قائم کی جائے. اس میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے جس طرح 1 وکٹ لگا کے ادھر بال کو, اس کا مقصد وزیر اعظم بننا تھا. ہمارا مقصد تبدیلی تھا. اب ہم بھی اتنے ہی کمیٹڈ ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے, وہ ہے تبدیلی. چلیں, امید ہے کہ تبدیلی پاکستان میں مثبت تبدیلی ہے, جس میں عوام کی فلاح و بہبود ہو, بھلائی ہو, ملک ترقی کرے اور سب کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملے. بہت شکریہ اکبر صاحب, خدا حافظ, تھینک یو.